الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد. عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن، قرآن کریم کا ماہر مع السفرۃ الکرام البررہ، ان ملائکہ کے ساتھ ہوتے ہیں جو میرے منشی ہوں گے اور نیک کار ہیں. والذی یقرأ القرآن، اور جو آدمی قرآن کریم کو پڑھتا ہے وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، اور اس کو اٹک کر پڑھتا ہے، مشقت سے پڑھتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور وہ اس کے اندر تکلیف اٹھاتا ہے، لَهُ أَجْرَانِ، تو اللہ جل جلالہ اسے 2 اجر عطا فرماتے ہیں. اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے پڑھنے والوں کی 2 اقسام بیان فرمائی ہیں. ایک تو وہ اقسام کے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح آواز کے ساتھ، صحیح لہجے کے ساتھ اور صحیح قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھنے کے اندر اٹکتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، بار بار تلفظ کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جو پہلی قسم ہے جو قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، صحیح الفاظ کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو فرمایا ان لوگوں کا حشر اللہ جل جلالہ ایسے لوگوں کو، اور ان لوگوں کی مثال ان فرشتوں کی طرح ہے، ان لوگ ان فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جو میرے منشی ہیں اور نگہبان ہیں. یعنی ان کا بہت بڑا درجہ ہے کہ گویا یہ فرشتوں والا کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ فرشتوں نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے دنیا میں نقل فرمایا ہے، تو اس لیے ان لوگوں کو اجر جو ہے، ان لوگوں کا ثواب جو ہے، ان لوگوں کا کام جو ہے وہ ان فرشتوں کی طرح ہے کرام البررہ، جو نیکوکار ہیں. اور دوسرے وہ لوگ جو قرآن کریم کو پڑھنے کے اندر مشقت اٹھاتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے کے اندر تکلیف اٹھاتے ہیں، اگرچہ وہ صحیح پڑھ نہیں سکتے لیکن پڑھنے کی بار بار کوشش کرتے ہیں. فرمایا اس کے اندر جو تکلیف اٹھاتے ہیں تو اللہ جل جلالہ انہیں 2 اجر عطا فرماتے ہیں. ایک تو قرآن کریم کی تلاوت کا اور دوسرا جو ہے مشقت کا. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو قرآن کریم کو پڑھنے کے اندر اٹکتے ہیں، انہیں اٹکنے کی وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ اس کے اندر لگے رہنا چاہیے، اپنی کوشش کو جاری رکھنا چاہیے، اور اس سے بددل نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ سے صحیح پڑھا نہیں جاتا. آج ہمارے اندر خامی یہی ہے کہ اگر قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی اول تو کوشش ہی نہیں کی جاتی ہمارے ہاں،
بس سمجھا جاتا ہے جس نے ناظرہ پڑھ لیا ہے، جہاں سے پڑھ لیا ہے، جیسا پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے۔ پہلے تو ہم استاد کا انتخاب ہی صحیح نہیں کرتے کہ پڑھانے والا استاد خود بھی صحیح پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا۔ دادے سے پڑھ لیا، بابے سے پڑھ لیا، باجی سے پڑھ لیا، فلاں سے پڑھ لیا، فلاں سے پڑھ لیا، نہیں۔ سکول کے لیے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اچھے سکول کا انتخاب کریں جہاں پر بچے کو اچھے طریقے سے انگریزی پڑھائی جائے، اچھے طریقے سے اسے سکول کی تعلیم دی جائے۔ لیکن قرآن کریم کے لیے ہم صحیح استاد کا انتخاب ہی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ آج ہمارے اندر قرآن کریم کی قدر نہیں ہے، اور جس چیز کی قدر نہیں ہوتی تو اس چیز کے لیے انسان مشقت نہیں اٹھاتا، اس کے لیے محنت نہیں کرتا، اور جس چیز کی قدر ہوتی ہے تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے طریقے سے میں اسے حاصل کروں۔ تو آج قرآن کریم کی جو عظمت نہ ہونے کی وجہ یہ اس وجہ سے آج ہم خود بھی اور اپنے اہل و بچوں کو بھی اس طرح متوجہ نہیں کرتے، اچھے استاد کا انتخاب نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن کریم یہ اللہ کا ازلی ابدی کلام ہے، اور اللہ کا ازلی ابدی قانون ہے، یہ قیامت کی صبح تک رہے گا، اور یہ ہمارے دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ تو اس لیے اس کے سکھانے کے اندر اچھے استاد کا انتخاب کرنا یہ بھی ہم پر فرض ہے، تاکہ جو بچے کو اچھے طریقے سے قرآن کریم کو تلفظ سے پڑھائے۔ اور یاد رکھیے قرآن کریم کا تلفظ ہلکے سے تلفظ کی تبدیلی کے ساتھ جو ہے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی دعا کرتا ہے اور اسے معنی کا پتہ نہیں، کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، لیکن وہ غلطی سے غین کو عین پڑھتا اللہم اغفر لی، تو اس کا معنی ہوگا اللہ تو مجھے ہلاک کر دے، اللہ تو مجھے تباہ کر دے۔ اس وجہ سے تلفظ کا صحیح کرنا یہ قرآن کریم کے حقوق میں سے ہے، تلفظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ قرآن کریم کے بہت سارے الفاظ ایک ہم آواز ہیں، ان ہم آواز الفاظ کے درمیان تفریق کرنا، ان کے درمیان جدائی کرنا، ان کے اندر علادگی کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ جیسے ہی بس باپ دادا نے پڑھا ہے کوشش کر لیجیے پڑھ لیا، ہم سنی سنائی پڑھتے ہیں نماز، ہم سنا سنایا قرآن کریم پڑھتے ہیں، ہم سیکھ کر نہیں پڑھتے۔ اس لیے آپ کسی بڑے بزرگ کے پاس بیٹھیں، اسے کسی سے سنا اللہ اکبر تو اللہ اکبر پڑھتا ہے، اس لیے اس نے استاد سے سیکھا نہیں ہے، سنا ہے بس۔ وہ اگر استاد کے پاس بیٹھتا تو اسے اللہ اکبر پڑھتا، لیکن وہ اللہ اکبر پڑھتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو سیکھنے کے اندر توجہ کرنا اور اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی اگر درست نہیں ہوتا تو اس میں انسان معذور ہے، انسان یا صحیح نہیں ہوتا تو معذور ہے، لیکن انسان کو اپنی کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے، اور اس پر اللہ جل جلالہ دو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں بزرگوں کو بھی چاہیے، بچوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے اپنے قرآن کریم کے الفاظ کو سیدھا کریں، اپنے قرآن کریم کے الفاظ کو درست کریں، اور دوہرا اجر بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ اور یہ اتنا مشقت والا کام بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 29 حروف ہیں، 29 حروف میں سے صرف 17 یاد کرنے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کے مخارج جو ہیں صرف 17 ہیں۔ اگر ان 17 جگہ کو آدمی یاد کر لے اور ان جگہ سے قرآن کریم کو الفاظ کو ادا کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ امید ہے کہ حق تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ مدد فرمائیں گے۔ لیکن آج ہمارے اندر سے یہ چیز ہی ختم ہو رہی ہے، توجہ ہی ہمارے اندر سے جا رہی ہے کہ اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، جہاں سے پڑھ لیا جی بس ناظرہ آ گیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کا صرف ناظرہ پڑھنا کافی نہیں ہے، صرف تلفظ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح قرآن کریم کا پڑھنا یہ ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا جائے۔ جب تک معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھے گا
اس وقت تک قرآن کریم کے حق کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن کریم کے آنے کا مقصد جو ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس ھدی للمتقین، یہ ہدی و موعظۃ للمتقین، ہدی و موعظۃ و شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن کریم کے آنے کا مقصد ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے، اس سے رہنمائی حاصل کی جائے اور اس کے موافق زندگی گزاری جائے۔ آج ہمارے اندر سے یہ چیزیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں، قرآن کریم کی طرف توجہ نہیں کیا جاتا، اور آج ہماری ذلت، ہماری پستی، ہماری مسکنت اور ہماری جو ہے رسوائی کا بڑا ذریعہ بھی یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو پس پش ڈال دیا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان لوگوں نے پھٹے پرانے کپڑے لگا کر، ان لوگوں نے پرانے جوتے لگا کر، جوتے نہ ہونے کے باوجود وہ عزت پائی تھی کہ دنیا کے ہفت اقلیم ان کے سامنے جو ہے کچھ نہیں تھا، ساری دنیا جو ہے ان سے خوف کھاتی تھی۔ لیکن آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود آج ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کو سینے سے لگایا تھا، قرآن کریم کو عملی زندگی میں اپنایا تھا، قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کی تھی، تو اللہ تعالی نے انہیں دنیا میں بھی عزت افزائی عطا فرمائی، دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرمائی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی عزت فرمائے گا، عظمت عطا فرمائے گا۔ لیکن آج ہم نے قرآن کریم کو پس پش ڈال دیا، آج ہماری پریشانیاں دن بدن بڑھ رہی ہیں، آج بے چینی ہمارے اندر دن بدن بڑھ رہی ہے، آج بے سکونی ہمارے اندر دن بدن بڑھ رہی ہے، آج خوف و ہراس بدامنی ہمارے اندر دن بدن بڑھ رہی ہے، آج ہماری معاشی تنگی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو پس پش ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے آج قرآن کریم نے ہمیں ذلت و پستی کے اندر ڈال دیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو خود بھی پڑھنا، خود بھی سیکھنا، اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو سکھلانا، یہ ہم پر لازم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، تم اپنی اولاد کو 3 چیزوں کو خصوصی طور پر تربیت دو، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھلاؤ، وحب اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کی محبت سکھلاؤ، وتلاوت القرآن، اور قرآن کریم کی تلاوت سکھلاؤ۔ آج ہم اس سے دور ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح متوجہ کریں، اچھے طریقے سے انہیں قرآن کریم پڑھائیں۔ ابتدائی عمر میں اگر وہ اچھے طریقے سے قرآن کریم پڑھ جائیں گے، قرآن کریم سیکھ جائیں گے، تو آگے والی بڑی زندگی میں وہ ہمیشہ قرآن کریم کو صحیح رکھیں گے۔ اور اگر ابتدائی دور کے اندر